میرا نام مناہل ہے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ مجھ سے ایک بڑا بھائی تھا اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ ہم زیادہ امیر تو نہ تھے، مگر اس کے باوجود بھی مجھے پڑھنے کے لیے شہر بھیجا گیا تھا۔ میں اپنے چاچو اور چاچی کے ساتھ رہتی تھی۔ چاچو کی کوئی اولاد نہ تھی۔ چاچو اور چاچی دونوں جاب کرتے تھے، سارا دن گھر سے باہر گزارتے، شام کو گھر آتے تھے، اس لیے مجھے کھلی آزادی ملی ہوئی تھی۔ میں سارا دن کالج اور اکیڈمی میں گزار دیتی اور شام کو گھر آتی۔ ایک دن میں نہا کر نکلی، کمرے میں آ کر الماری سے کپڑے نکال کر پہننے لگی۔ میرا پورا جسم گیلا تھا۔ اچانک مجھے بے چینی ہونے لگی۔ مجھے اپنے جسم پر کسی کی نظر کا احساس ہوا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ میں نے فوراً بیڈ پہ پڑا ٹاول پکڑ کر اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیا۔ میری بے چینی خوف میں بدلنے لگی۔ چاچو چاچی دونوں ہی ہر روز کی طرح آج بھی کام پر گئے تھے اور میں نے چھٹی کی ہوئی تھی۔ میرے علاوہ تو کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے باہر نظر دوڑائی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ میں کمرے میں واپس آ گئی، کپڑے پہنے اور اکیڈمی چلی گئی۔ شام کو جب گھر آئی تو چاچا اور چاچی آ چکے تھے۔ اگلی صبح گرمی بہت زیادہ تھی۔ میں کالج سے واپس آئی تو یونیفارم پورا پسینے سے بھیگا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی بیڈ پر بیگ پھینکا اور یونیفارم اتارتے ہی نہانے گھس گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں فوراً باہر نکلی، کچن میں گئی، مگر وہاں کچھ بھی ایسا نہ تھا جس کے گرنے کی آواز آئی ہو۔ مجھے پھر کسی کی نظروں کی تپش اپنے جسم پر شدت سے محسوس ہونے لگی۔ میں بے حد گھبرا گئی، خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ کوئی نہیں، کل بھی تو دیکھا تھا، یہ بس میرا وہم ہے۔ فریج کھولی اور پانی نکال کر پینے لگی، مگر پانی حلق سے نیچے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ سوچا کہ ذیشان کو اس بارے میں بتاتی ہوں، مگر میں اس سے بتاؤں گی ہی کیا، مجھے تو خود کچھ کنفرم نہیں۔ ذیشان میری اکیڈمی میں پڑھتا تھا، وہ ہر جگہ میری مدد کرتا تھا، ہر مشکل میں میرا ساتھ دیتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور جلد ہی شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔ ذیشان نے مجھے کہا کہ ان امتحانات کے بعد میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا، اس لیے کچھ نہ بتا سکی، مگر یہ عجیب سا احساس ہے جیسے کوئی حسرت بھری نگاہوں سے مجھے تک رہا ہو۔ اب مجھے ہر وقت گھر میں یہ احساس محسوس ہونے لگا، یہاں تک کہ چاچا چاچی کی موجودگی میں بھی۔ جب میں کمرے میں اکیلی رات کو دیر تک بیٹھی پڑھ رہی ہوتی یا فلم دیکھ رہی ہوتی، میری بے چینی حد سے بڑھنے لگی، مگر کسی کو کچھ نہ بتا سکتی تھی کہ سب اسے سوائے میرے وہم کے کچھ اور نہ کہتے۔ ویسے بھی میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی، چاچا چاچی بھی شام کو تھکے آتے اور کھانا کھا کر کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے۔ میرے پاس کوئی نہ تھا جو میری حالت کو سمجھتا۔ میں کالج اور اکیڈمی میں بھی پریشان اور اداس رہنے لگی۔ اس دوران ذیشان میرے اور بھی قریب آ گیا، ہر وقت میرے ساتھ رہتا، مجھے پڑھائی میں بھی مدد کرتا۔ امتحان میں ابھی کچھ دن باقی رہ گئے تھے، وہ خود کلاس میں ہمیشہ اول آتا تھا۔ اب پیپروں میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے، اس لیے میں رات دیر تک بیٹھ کر پڑھ رہی تھی۔ پھر وہی احساس، مگر اس بار ایسا لگا کہ جیسے کوئی پاس سے ہی کھڑا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ آج تو پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ کمرے سے باہر نکلی تو کچن کی لائٹ چل رہی تھی۔ میں نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا اور کچن میں جا پہنچی۔ چاچو آپ؟ ہاں بیٹا، کیا ہے؟ چاچو گلاس میں پانی بھر رہے تھے، مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، کیا ہوا؟ کچھ چاہیے تھا؟ چاچو مجھے اس حال میں دیکھ کر بے حد حیران ہو گئے۔ میں نے ڈھیلے کپڑے پہنے تھے جس میں سے میرا جسم بالکل ظاہر ہو رہا تھا، اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ چاچو نے سر سے پاؤں تک ایک گہری نظر ڈالتے ہی نظریں چرا لیں اور دوسری طرف منہ کرتے ہوئے بولے، بیٹا خیر ہے؟ اس حال میں دوپٹہ لے کر رکھا کرو، میں تمہاری چاچی کے لیے پانی لینے آیا تھا، اسے پیاس لگی تھی۔ چاچو کے اس لہجے سے مجھے ہوش آیا، میں کس حالت میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ان کے اس طرح دیکھنے سے میں شرم سے پانی پانی ہو گئی اور بھاگ کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آئے ابھی 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹا میں ہوں۔ میں نے جلدی سے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔
بیٹا خیریت ہے؟ تم بہت گھبرائی ہوئی تھی اور ڈنڈا۔ چاچو مجھے کچن سے آواز آئی تو مجھے لگا کہ کوئی چوہا ہے۔ چاچو میری بات پر ہنسنے لگے۔ بیٹا ڈنڈا تو ایسے لے کر آئی تھی جیسے چوہا نہ ہو چور ہو گیا۔ یہ کہتے ہی چاچو ہنسنے لگے۔ چاچو کے ہنسنے کی آواز سن کر چاچی بھی کمرے میں آ گئیں۔ آپ ادھر ہیں؟ میری آنکھ کھلی تو آپ کمرے میں نہ تھے۔ بیٹی تم بھی سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ نہیں چاچی میرا پیپر ہے۔ اچھا ہے۔ وہ بیٹا میں بہت تھک گئی تھی اس لیے آتے ہی سو گئی۔ میں تو بہت گہری نیند میں سو رہی تھی کہ اچانک ہنسنے کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ چاچی نے چاچو سے پوچھا، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ بس پیاس لگی تھی تو پانی پینے اٹھا تھا۔ تم پیو گی پانی؟ نہیں مجھے پیاس نہیں ہے، چاچی بولی۔ تم بھی سو جاؤ، اب رات بہت ہو گئی ہے، آرام بھی ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ میرا پیپر بہت اچھا ہوا۔ میں بہت تھک گئی تھی اور اگلا پیپر اب 2 دن بعد تھا، اس لیے آتے ہی کھانا کھا کر سو گئی۔ آدھی رات کے وقت مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میری شرٹ کے بٹن کھول رہا ہو۔ میں تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند میں تھی، اس وجہ سے مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب، مگر یہ احساس بڑھتا ہی گیا۔ کسی کے ہاتھوں کا لمس میری گردن سے نیچے محسوس ہونے لگا۔ میرے منہ سے فوراً چیخ نکل گئی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، دوپٹہ پکڑا، اپنے ارد گرد لپیٹ لیا۔ میری چیخ کی آواز سن کر چاچی بھاگ کر میرے کمرے میں آ پہنچی۔ پیچھے چاچا بھی آ گئے۔ کیا ہوا؟ میں واش روم میں تھا جب تمہاری چیخ کی آواز سنی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ یہاں کوئی ہے؟ چاچی مجھے گلے لگاتے ہوئے بولیں۔ بیٹا یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ نہیں، چاچو میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ بیٹا وہ تم دن رات تو کام کرتی رہتی ہو، نیند تو پوری ہوتی نہیں، تو اسی لیے تمہیں وہم ہو گیا ہے۔ نیند پوری کرو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، چاچی بولیں۔ رکو میں تمہارے لیے اپنی نیند کی گولیاں لاتی ہوں، اسے کھا کر آرام سے سو جانا۔ یہ کہتے ہوئے اٹھ کر چلی گئیں۔ چاچو نے میرا ہاتھ بڑے پیار سے پکڑتے ہوئے کہا، بیٹا ہم سب یہیں ہیں تمہارے پاس، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگے۔ میں نے بھی خود کو محفوظ سمجھا اور سوچا کہ یہ میرا وہم ہوگا۔ بیٹا اپنی شرٹ کے بٹن بند کرو۔ اتنے میں چاچی بھی آ گئیں۔ بیٹی اتنا کیوں خوف زدہ ہو؟ چاچو بولے، ایک کام کرو تم اس کے پاس ہی سو جاؤ۔ چاچی میرے پاس ہی سو گئیں۔ مجھے کہاں نیند آنے والی تھی، اس لیے صبح 4 بجے ہی اٹھ گئی۔ کچن میں پانی پینے گئی تو چاچو ابھی تک جاگ رہے تھے۔ چاچو آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ میں نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ چاچو کچھ تصویریں نکال کر دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئے اور تصویریں کتاب کے اندر رکھ دیں۔ ہاں بیٹا بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ کون سی تصویریں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کون سی؟ یہ جو آپ نے کتاب میں رکھی ہیں۔ کچھ نہیں بیٹا، بس پرانی یادیں ہیں جوانی کی۔ کیا آپ کی شادی کی تصویریں ہیں؟ مجھے بھی دیکھنی ہیں۔ نہیں نہیں۔ اچھا بیٹا اپنی چاچی کو اٹھا دینا، اس نے آج جلدی جانا ہے۔ چاچو بات کو ٹال گئے۔ میں تیار ہو کر کالج کے لیے گھر سے نکلنے لگی تو چاچی بولی، بیٹا ہم 3 دن کے لیے شادی پر جا رہے ہیں اور جانا بھی بہت ضروری ہے۔ تمہیں اکیلا چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتے تھے، مگر تمہارے پیپر ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ بیٹا گھر کے اندر ہی رہنا، جلدی آ جانا اکیڈمی سے، دروازہ بند کر لینا، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو فون کر لینا، ہر چیز گھر میں موجود ہے۔ میں کالج سے واپس آئی، صبح کہہ تو دیا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، مگر اب اتنا ہی خوف آ رہا تھا۔ گھر کے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا، گھر کی تمام کھڑکیاں وغیرہ اچھے سے بند کر دیں اور آرام سے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے آج کے پیپر کے بارے میں سوچنے لگی کہ اچانک کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں چونک کر اٹھی تو دروازے کے نیچے سے کسی کے قدموں کا سایہ نظر آیا۔ میری تو ڈر اور خوف کے مارے آواز تک گلے میں اٹک گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ فوراً فون اٹھایا اور ذیشان کو کال ملائی۔ پلیز ذیشان آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہاں کوئی ہے۔ 10 منٹ میں ذیشان گھر آ گیا۔ اس نے دروازے پر بیل دی، مگر میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کمرے سے باہر نکل کر دروازہ کھولوں۔
مگر ذیشان کے حوصلہ دلانے پر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اسے دیکھا تو ہمت جواب دے گئی اور آگے بڑھی تو ذیشان نے مجھے اپنی مضبوط باہوں کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ میں نہ جانے کب تک زاروں قطار روتی رہی۔ میرے منہ سے بس چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہو سکے تھے۔ یہاں کوئی ہے، یہاں کوئی، کہا تھا کہ یہاں پر کوئی ہے، مگر مجھے لگا کوئی یقین نہیں کرے گا، مگر یہاں آپ کدھر ہیں؟ چپ، بس میں آ گیا ہوں۔ ذیشان مجھے اندر کمرے میں لے آیا، مجھے پانی پلایا اور دوبارہ گلے سے لگا لیا۔ اس نے میرے لیے کھانا بنایا۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ دیکھو آرام کرو، میں نے پورا گھر چیک کر لیا ہے، کہیں کوئی بھی نہیں۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے اوپر چیک کیا ہے؟ ہاں میں نے اوپر چیک کیا ہے، سوائے ایک کمرے کے جو کہ لاک ہے۔ ہاں وہ انکل لوگوں کا کمرہ ہے، وہ شادی پر گئے ہیں تو اس لیے وہ لاک ہے۔ ذیشان بولا میرے پاس آؤ، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ میرے اور قریب ہوا تو میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جان کیا ہوا؟ ذیشان بولا میرا حق نہیں ہے کیا تم پر؟ ہاں حق تو ہے، مگر کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ وہ اتنا جذبات میں آ گیا تھا کہ اسے منع کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں یہ بات نہیں، دیکھو میں تمہیں خود میں سمانا چاہتا ہوں، تم میری ہو اور تم پر میرا حق ہے۔ کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو؟ میں کرتی ہوں، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ بس چپ۔ میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ میں اسے منع تو کرنا چاہتی تھی مگر وہ خفا ہو جاتا۔ میں اسے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس کا روٹھ جانا کسی طور برداشت نہ کر سکتی تھی۔ میری جان اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے وہ بولا مجھے گھر سے بہت کالز آ رہی ہیں، اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں؟ تم تیار ہو جاؤ تو میں تمہیں کالج کے لیے لے لوں گا اور اس کے بعد کہیں گھومنے چلیں گے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کون ہے؟ کیا تمہارے چاچو لوگ آ گئے ہیں؟ نہیں، وہ اس ٹائم بھلا کیوں آئیں گے؟ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ابھی تو صبح کے صرف 4 ہی بجے ہیں، اس وقت کون سکتا ہے؟ کچھ سمجھ نہ آیا۔ ذیشان بولا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، اگر چاچو لوگ ہوئے تو تم جانا اور اگر کوئی اور ہوا تو میں جاؤں گا۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔ دروازہ کھولا تو ہم دونوں بے حد حیران تھے، باہر کوئی بھی نہ تھا۔ اب تو آ گیا نا میری باتوں کا یقین؟ میں جھٹ سے بولی۔ ذیشان اس پر بولا شاید بیل خراب ہو گئی ہوگی یا پھر کوئی اور مسئلہ۔ اتنے میں آگے سے ایک بائک آتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ بائک والا ہمارے پاس آ کر رک گیا۔ وہ دودھ والا تھا۔ صاحب اتنی بار دروازہ بجایا مگر کسی نے نہیں کھولا تو میں آگے دودھ دینے چلا گیا۔ اتنی صبح خیر ہے؟ ذیشان نے حیرانگی سے پوچھا۔ جناب وہ آج میں نے اپنے گاؤں جانا ہے اس لیے جلدی دودھ دینے آ گیا۔ دیکھا کوئی نہیں ہے، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی تھی۔ ایک کام کرو تم ریسٹ کرو، میں آتا ہوں دوپہر کو، تب تک تھوڑا سا سو بھی لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ میں کمرے میں واپس آ گئی، اپنے بستر پہ لیٹ گئی مگر نیند کہاں آنی تھی، اس لیے اٹھ کر نہانے چلی گئی۔ ابھی مجھے واش روم میں گئے 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ لائٹ بند ہو گئی۔ میری بے ساختہ ڈر اور خوف کے مارے چیخ نکل گئی مگر خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ بلب خراب ہو گیا ہوگا۔ ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ میں بیڈ پر پڑا اپنا فون ڈھونڈنے لگی کہ اچانک کسی کے بے حد سخت اور مضبوط ہاتھوں نے میری ناک پر کوئی کپڑا رکھ دیا جسے سونگھتے ہی مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ میں نے بے حد مزاحمت کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 3 گھنٹے تک وہ آدمی میرے ساتھ سب کرتا رہا اور میں اذیت سہنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر پائی۔ وہ آدمی میرے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں بے حد خوف زدہ تھی اور سہمی ہوئی، آنسو میری آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ بعد میں کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی لائٹ آ گئی۔ میں اس کے پیچھے جا کر دیکھنا تو چاہتی تھی مگر جسم اپنے ساتھ اتنی بے دردی سے سب کیے جانے پر درد سے چور تھا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان کا میسج آیا آج نہیں آ سکتا۔ 25-20 منٹ بعد اب مجھے بھی تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا۔ میز پر ایک تصویر پڑی تھی جس کے اوپر کچھ لکھا تھا تم بے حد جوان اور خوبصورت ہو مگر ہر خوبصورت چیز کا مقدر اچھا نہیں ہوتا، اور نیچے ایک پھول بنا تھا جس کی ایک پتی نہ تھی۔
جب میں نے تصویر کو سیدھا کیا تو میری آنکھیں حیرانگی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ آدمی جو بھی تھا وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھتا تھا۔ وہ تصویر میری تھی، اس قدر بے حیا، بغیر کپڑوں کے۔ میں نے اس تصویر کو اٹھایا اور کچن میں لے جا کر جلا دیا۔ میں نے پورا گھر دیکھا مگر مجھے کہیں کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں اکیلے نہیں رہوں گی جب تک کہ چاچو لوگ نہیں آ جاتے۔ کچھ ضروری سامان پکڑا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ سارا دن ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ ذیشان کو بھی کئی بار کالز کی مگر وہ شہر سے باہر تھا۔ پھر میں نے اپنی ایک دوست کو کال کی جو کہ ہاسٹل میں رہتی تھی، اس کے پاس چلی گئی۔ اسے بات تو نہ بتائی، بس اتنا کہا کہ گھر پہ کوئی نہیں اور مجھ سے چابیاں گم ہو گئی ہیں۔ چاچو لوگوں نے کل تک آ جانا ہے، وہ دوسرے شہر کسی کام سے گئے ہیں۔ وہ مان تو گئی مگر اس نے ہاسٹل وارڈن سے مجھے چھپا کر رکھا۔ اگلی صبح میرا پیپر تھا جو بے حد خراب ہوا۔ پیپر کے بعد میں نے ساری بات ذیشان کو بتائی تو وہ غصے سے تلملا اٹھا اور بولا، وہ جو کوئی بھی ہے اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ مگر کہاں؟ دیکھو ابھی اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، مگر دوست کا فلیٹ ہے وہاں لے جا رہا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے ذیشان پر تو یقین تھا مگر کسی کے فلیٹ پر یوں رہنا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ چاچو کی کال آ گئی۔ بیٹی کہاں ہو؟ ہم گھر آ گئے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں کالج ہوں، میں ابھی تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ ذیشان بولا، میرا دل نہیں مانتا کہ تم وہاں جاؤ۔ ان لوگوں کے وہاں ہونے کے باوجود بھی تم خطرے میں ہوتی ہو، سب کچھ خراب ہی ہوتا ہے۔ مگر میری جان، مجھے گھر بھی تو جانا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مگر جیسے ہی کوئی مسئلہ ہو مجھے فوراً فون کر کر بتا دینا۔ گھر پہنچی تو چاچی مجھے ملی اور بولی، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ تمہارے انکل کو تمہاری فکر ہو رہی تھی کہ اکیلی ہے، اس لیے واپس آ گئے۔ میں خاموش ہی رہی۔ شام کا کھانا کھایا، چائے بنا کر چاچی کو دی۔ چاچی ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہی تھیں اور چاچو کا کپ لے کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ واش روم میں تھے، شاید وہ نہا رہے تھے۔ میں نے چائے ان کے ٹیبل پر رکھ دی۔ ٹیبل پر ڈائری کھلی پڑی تھی جس پر کچھ شعر لکھے تھے۔ مجھے شعر و شاعری کا کوئی شوق تو نہ تھا مگر پھر بھی اٹھا کر پڑھنے لگی۔ ایک دم مجھے دھچکا لگا۔ شعر کے آخر پہ بالکل ویسا ہی پھول تھا جیسا کہ اس پرچی پہ تھا، بنا ایک پتی کے۔ میں نے لکھائی کو بہت غور سے دیکھا، یہ لکھائی بھی وہی تھی۔ کیا چاچو؟ میرے خدایا، کیا وہ چاچو تھے؟ میرا تجسس بڑھنے لگا۔ وہ کتاب جس میں انہوں نے تصویریں رکھی تھیں، کیا وہ تصویریں میری تو نہیں تھیں؟ میں فوراً کتاب ڈھونڈنے لگی جو مجھے آسانی سے ہی مل گئی۔ میں نے وہ کتاب کھولی، وہاں پر وہی تصویر موجود تھی جو مجھے ٹیبل پر ملی تھی۔ اب میرے ذہن میں باتیں آنے لگی تھیں۔ اس دن جب میں کچن میں گئی تو چاچو نے کہا کہ وہ چاچی کے لیے پانی لینے آئے ہیں، انہیں پیاس لگی تھی، جبکہ چاچی تو سو رہی تھیں۔ اور وہ اس دن جب رات کو میری شرٹ کے بٹن کھلے تب تو میں نے فوراً اپنے آپ کو ڈھانپ لیا تھا۔ تو چاچو کو اس بات کا کیسے پتہ لگا؟ اور یہ تصویر بھی گھر کی ہے، اس کا مطلب کہ بندہ جو بھی ہے وہ گھر کا ہے۔ ان کا کمرہ ہمیشہ بند رہتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ گھر میں ہی چھپے بیٹھے رہتے ہیں۔ میں انہی خیالوں میں کھوئی تھی کہ چاچو واش روم سے نکل آئے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کیا تصویریں ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ میں سر عام تھوڑی رکھ سکتا تھا۔ تمہاری چاچی بہت ہی شکی ہیں، انہیں ذرا بھی شک ہو جاتا تو مجھے مار ہی دیتی۔ یہ لو۔ انہوں نے لاکر میں سے تصویریں نکالتے ہوئے میری طرف بڑھا دیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے تصویروں کو پکڑا۔ چاچو نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، پہلے تصویریں دیکھ لو، بعد میں چلا لینا۔ میں نے تصویریں دیکھی، وہ تصویریں ایسی تھیں کہ انہیں دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، سر غصے سے پھٹنے لگا۔ تم کتنے؟ میں بولنے لگی تھی کہ اس نے میرے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا اور بولا، تم نے یہ تصویریں تو دیکھ ہی لی ہوں گی، اس کی کئی کاپیاں میرے پاس موجود ہیں، اگر کسی کو کچھ بھی بتایا تو میں انہیں ہر جگہ دیواروں پر لگا دوں گا، تیرے گھر والوں کو دکھاؤں گا۔ یہ پکڑ اور چپ چاپ یہاں سے دفع ہو جا۔ میں نے تصویریں سمیٹیں اور روتی ہوئی نیچے آنے لگی۔ سیڑھیوں پر چاچی ملی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تمہاری آواز آئی تھی۔
نہیں چاچی، کچھ نہیں ہوا، چاچو بولے۔ یہ مجھ سے جھگڑ رہی تھی کہ آپ اتنے دن وہاں رہ کر آئے ہیں اور میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو آپ لوگ بیٹھ کر گپ شپ لگائیں، میں بہت تھک گئی ہوں، کمر میں درد ہے، میں ذرا لیٹ لوں۔ میں نے چاچی کو روکنا چاہا مگر چاچی چلی گئیں۔ میں ان کے ساتھ ہی جانا چاہتی تھی مگر میں ابھی تک سکتے کی حالت میں تھی کہ میرا سگا چاچو ہی۔ میں چپ چاپ کمرے میں آ گئی اور ان تصویروں کو دیکھنے لگی۔ اتنے میں چاچو بھی کمرے میں داخل ہوئے تو میں خوف سے سہم گئی۔ دیکھو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے کیوں نفرت کر رہی ہو؟ میرا تو کوئی قصور نہیں، تم جوان ہو اور تمہارا جسم بے حد خوبصورت ہے، ایسے میں تم بنا کپڑوں کے نہاتے ہوئے باہر آ جاؤ گی تو کسی کا بھی دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ آفس سے فائل لینے گھر آیا، جب واپس جانے لگا تو میں نے تمہیں یوں دیکھا اور دیکھتا ہی رہا، خود کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ قصور تمہارا ہے، تمہارے گھر والوں کا، جنہوں نے تمہیں اکیلی کو یہاں بھیج دیا۔ دیکھو، رو نہیں، تمہاری چاچی سو رہی ہیں۔ تیری چاچی تو مجھے ٹائم دیتی نہیں، وہ تو بالکل بور ہے۔ بھلا 21 سال کی جوان لڑکی اور 35 سال کی عورت کا کیا موازنہ؟ وہ اتنی بے حیائی سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھے لگا کہ میں اس کے سامنے شرم سے مر ہی جاؤں گی۔ تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ زیادہ کچھ نہیں، بس ہر روز جب تم کالج سے گھر آتی ہو تو میں پہلے کی طرح لنچ بریک لے کر گھر آ جایا کروں گا اور بس تم میری پیاس بجھا دیا کرنا۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ تو پھر یہ تصویریں تمہاری اور تمہارے یار کی ہیں جو تم ساری رات اس کے ساتھ کرتی رہی ہو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یہ تصویریں میں تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ نہیں، ایسا مت کرنا۔ شاباش۔ میں اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ اس نے لائٹ بند کر دی اور میرے پاس آ گیا۔ اگلی صبح میں پیپر دینے کے لیے کالج چلی گئی۔ پیپر کیا دینا تھا، سارا دن کالج میں بیٹھی روتی رہی۔ ذیشان کو اتنے فون کیے مگر اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ وہ جس علاقے میں تھا وہاں سگنل آتے جاتے رہتے تھے۔ ہر دوپہر چاچو گھر آ جاتا اور آتے ہی میرے ساتھ سب کچھ کرنے لگتا۔ میں نے کئی بار مزاحمت کرنے کی بھی کوشش کی مگر وہ میرے منہ پر تھپڑ مار دیتا۔ 2 گھنٹے لگاتار کرنے کے باوجود بھی اس کا دل نہیں بھرتا۔ میرے پیپر ختم ہو چکے تھے، اب میں سارا دن گھر ہوتی تھی، بس رزلٹ کا انتظار تھا جو کچھ دنوں تک آنا تھا۔ میں نے گھر کال کرنے کی کوشش کی مگر چاچو نے وہی تصویروں والی دھمکی دی۔ آخر کار ایک دن چھپ کر گھر کال کی۔ کال بڑے بھائی نے اٹھائی۔ میرے پیپر ختم ہو گئے ہیں، اگلی کلاسز ابھی 1 ماہ بعد شروع ہونی ہیں، مجھے گھر کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے آ کر لے جائیں۔ کچھ ہی دن بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ کالج رزلٹ کا پتہ کرنے کے بہانے سے گھر سے باہر نکلی اور اپنا ٹیسٹ کروایا جو کہ پازیٹیو آیا۔ میں ماں بننے والی تھی، میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے ساری بات ذیشان کو بتائی، اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ کیا بچہ؟ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، تم کس کے ساتھ منہ کالا کرتی پھرتی رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایسی بد کردار عورت کے ساتھ۔ اس کے الفاظ اور اس کا رویہ مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی، آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ اسے آواز دے کر روک لینا چاہتی تھی مگر اس کی خوشی عزیز تھی جو اب اسے کبھی بھی میرے ساتھ رہ کر نہیں ملنی تھی۔ میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اسے جاتا دیکھنا جو جسم میں روح کی طرح سمایا تھا، زندگی میں سانس کی طرح جسے ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ کیا یہ بچہ اس کا ہے؟ اگر یہ اس کا ہے تو یہ میرے لیے سکون کا باعث ہے اور اگر یہ چاچو کا ہے تو یہ میرے لیے اذیت ہے۔ میں بوجھل قدموں سے گھر آئی۔ حسب معمول وہ گھر بیٹھا تھا۔ میں نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور رپورٹ دکھائی تو وہ صاف مکر گیا۔ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ اس کا ہے جس کے ساتھ تو نے یہاں رات گزاری۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کا بس ایک ہی حل ہے، اس بچے کو ضائع کرا دے۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ اسے کمرے سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا میں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور خود بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ جو بھی ہو، بچہ میرا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میں اپنے بچے کی جان نہیں لے سکتی، وہ تو معصوم ہے، بھلا اس کا اس سب میں کیا قصور؟ میرا بھائی شام کو مجھے لینے آ گیا۔ چاچو نے روکنے کی بہت کوشش کی مگر میں بھی بات ضد تھی کہ مجھے جانا ہے۔
میں گھر آ گئی۔ 1 ماہ بعد میرا رزلٹ آ گیا جس میں فیل ہو گئی تھی۔ سب حیران تھے کہ ہمیشہ اچھے نمبرز لے کر پاس ہونے والی لڑکی آج پاس تک نہ ہو سکی۔ اماں میری حالت کو غور سے دیکھتی رہتیں۔ انہیں مجھ پر شک ہونے لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں نے اپنے رزلٹ کی خبر سنی تو مجھے چکر آ گئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ابا ایک ڈاکٹر کو لے آئے۔ اس نے پوچھا، شہباز صاحب، آپ کی بیٹی تو شہر پڑھنے جاتی تھی نا؟ ابا نے کہا جی۔ کیا اس کی شادی ہوئی ہے؟ ابا نے کہا نہیں، ابھی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر بولا، آپ معزز اور بزرگ لوگ ہیں۔ آگے جو اس نے بتایا اسے سن کر ابا کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ہم ابا کو فوراً ہاسپٹل لے کر گئے مگر ابا نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ پورے گھر پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ گئی ہو۔ ابا کو گھر لے آئے۔ میں ابا کی لاڈلی تھی، وہ مجھے پیار سے میری لاڈو کہتے تھے، اور آج اسی لاڈو کی وجہ سے میں کمرے میں ابا کی میت کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ میری 2 چھوٹی بہنیں بھی وہیں موجود تھیں۔ اماں باقی عورتوں کے ساتھ باہر تھیں۔ اتنے میں میرا بھائی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پر بے حد غصہ اور آنکھوں میں آگ تھی۔ میں تیرا رزلٹ لینے گیا تھا تو پتہ چلا تو نے تو پیپر ہی نہیں دیا، تو اپنے یار کے ساتھ گئی تھی، اور تیری وجہ سے ہماری عزت اور میرے ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب میں تجھے اور تیرے بچے کو ہرگز بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی قمیض کے نیچے سے ہاتھ ڈالا اور ایک پسٹل نکالا اور سیدھا میرے پیٹ پر گولی چلا دی۔ میں درد سے تڑپنے لگی۔ گولی کی آواز سن کر پورا محلہ کمرے میں آ گیا۔ بھائی نے پہلے ہی پولیس کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ اماں بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے میرا خون میں لت پت جسم دیکھا اور بھائی کے ہاتھ میں پستول دیکھی۔ ارشد، یہ تو نے کیا کر دیا؟ اماں پہلے ہی بغیر شادی کے اپنی بیٹی کو ماں بنتا، اپنے شوہر کو اس دنیا سے جاتا، اور اوپر سے پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنی ہی بہن کو گولی مارتے دیکھا تو سب کچھ برداشت نہ کر پائیں اور زمین پر گر گئیں۔ اماں کی سانسیں بند ہو چکی تھیں۔ آخری منظر جو میری نگاہوں نے دیکھا، میری دونوں چھوٹی بہنیں اماں کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ وہ انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ابا کی لاش لوارسوں کی طرح پڑی تھی۔ بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ سکتے کی حالت میں تھے۔ پولیس انہیں پکڑ رہی تھی۔